السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد فیضان اور آج کی اس ویڈیو میں لے کر آیا ہوں دروس اللغہ العربیہ للمبتدئین کا 20واں سبق انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ دوستوں، اگر آپ عربک سے انگلش ٹرانسلیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو 39 ویڈیوز پر مشتمل یہ سیریز آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے، لہٰذا چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ اس سبق میں دیے گئے جملے دوستوں فعل امر پر مبنی ہیں، اور فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور انگلش میں فعل امر کو امپیریٹو ورب کہتے ہیں۔ اب آئیے دوستوں ایک مرتبہ ان تمام الفاظ اور ان کے معانی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے اجلس، بیٹھو، اور انگلش میں اس کے لیے کہیں گے سٹ ڈاؤن۔ اس کے بعد ہے اکتب، لکھو، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا رائٹ یا رائٹ ڈاؤن۔ ان دونوں میں دوستوں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو رائٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نئے سرے سے تخلیق کرنا، یعنی کہ کریٹ کرنا، اور رائٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے اسے صرف ریکارڈ کر دینا، یعنی کہ کاپی پر یا کسی چیز پر اسے اتار دینا۔ اس کے بعد ہے اقرا، پڑھو، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوگا ریڈ۔ اس کے بعد ہے افتح، کھولو، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا اوپن۔ پھر ہے کل، کھاؤ، اور انگلش میں کہیں گے ایٹ۔ اس کے بعد ہے اذهب، جاؤ، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے گو۔ پھر ہے خذ، لو، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے ٹیک۔ اس کے بعد ہے ادخل، داخل ہو، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے انٹر۔ اس کے بعد ہے مطبخن، باورچی خانہ، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کچن۔ پھر ہے ثلاجتن، فریج یا ریفریجریٹر، اور انگلش میں بھی اس کے لیے فریج یا ریفریجریٹر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کراستن، کاپی، اور انگلش میں اس کے لیے آتا ہے نوٹ بک۔ اور سب سے آخر میں ہے فصلن، درسگاہ یا کلاس، اور انگلش میں اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کلاس یا کلاس روم۔ تو دوستوں یہ تھے الفاظ اور ان کے معانی۔ اب آئیے ایک مرتبہ ان تمام جملوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے حامدن یذهب الی السوق۔ تو میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ اس جملے کا ٹرانسلیشن 3 طریقے سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 پریزنٹ سمپل میں، نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس میں، اور نمبر 3 فیوچر سمپل میں۔ تو اگر ہم کہیں حامد بازار جاتا ہے تو یہ ہوگا پریزنٹ سمپل، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا حامد گوز ٹو دا مارکیٹ۔ اور اگر ہم کہیں حامد بازار جا رہا ہے تو یہ ہوگا پریزنٹ کنٹینیوس، اور اس صورت میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا حامد از گوئنگ ٹو دا مارکیٹ۔ اور اگر ہم کہیں حامد بازار جائے گا تو یہ ہوگا فیوچر سمپل، اور اس صورت میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا انگلش میں حامد ول گو ٹو دا مارکیٹ۔ اس کے بعد ہے دوستوں اذهب الی البیت، گھر جاؤ، اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا گو ہوم۔ یہاں پر دوستوں عربک میں حرف جر الی یعنی کہ پریپوزیشن کا استعمال کیا گیا ہے، البتہ انگلش میں ٹو کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے انت اذهب، یا کہہ سکتے ہیں انت اذهب الی البیت، تم گھر جاؤ، اور اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو گو ہوم۔ ان دونوں جملوں کا مطلب دوستوں ایک ہی ہے، البتہ نیچے والے جملے میں تھوڑی سی تاکید ہے۔ اس کے بعد ہے تکتب فاطمۃ الرسالۃ، فاطمہ خط لکھ رہی ہے، اور انگلش میں کہیں گے فاطمہ از رائٹنگ دا لیٹر۔ اس کا بھی ٹرانسلیشن دوستوں تینوں طریقے سے کر سکتے ہیں، البتہ یہاں پر ہم اس کا ٹرانسلیشن پریزنٹ کنٹینیوس میں کریں گے۔ اس کے بعد ہے یا زینبو، اور انگلش میں اس کے لیے آئے گا او زینب۔
یا دوستوں یہاں پر حرف ندا ہے اور انگلش میں اس کو واکیٹو کہتے ہیں، اور زینب منادا ہے اور انگلش میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ناؤن کالڈ۔ عربک میں دوستوں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی الفاظ آتے ہیں، البتہ انگلش میں اس کے لیے صرف ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے او، اور اسے بھی اکثر حذف یعنی کہ اومٹ کر دیا جاتا ہے، اور عربک میں اسپوکن لینگویج میں اسے حذف کر دیتے ہیں، البتہ ریٹن میں باقی رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اکتبی الدرسہ، اور انگلش میں کہیں گے رائٹ دا لیسن ڈاؤن، یا کہہ سکتے ہیں رائٹ ڈاؤن دا لیسن۔ رائٹ ڈاؤن دوستوں فریزل ورب ہے، اور فریزل ورب کم از کم 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اور اگر آبجیکٹ ناؤن ہے تو اسے ورب کے فوراً بعد بھی رکھ سکتے ہیں اور آخر میں بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر پہلے جملے میں دا لیسن ورب کے بعد ہے اور دوسرے جملے میں دا لیسن آخر میں ہے۔ البتہ اگر آبجیکٹ پروناؤن ہو تو اس صورت میں اسے ہمیشہ ورب کے بعد ہی رکھیں گے، تو کہیں گے رائٹ اٹ ڈاؤن، رائٹ ڈاؤن اٹ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے احمد یفتح الکتابہ، احمد از اوپننگ دا بک، احمد کتاب کھول رہا ہے۔ اس کے بعد ہے افتح البابا، دروازہ کھولو، اور انگلش میں کہیں گے اوپن دا ڈور۔ پھر ہے افتح الکراسۃ، اوپن دا نوٹ بک۔ اس کے بعد ہے خذ القلم، پین لو، اور انگلش میں کہیں گے ٹیک دا پین۔ اس کے بعد ہے اکتب الدرسہ، یا کہہ سکتے ہیں اکتب الدرسہ، سبق لکھو، اور انگلش میں کہیں گے رائٹ ڈاؤن دا لیسن۔ پھر ہے اذهبی الی البیت، گو ہوم۔ اس کے بعد ہے افتحی الباب، دروازہ کھولو، اوپن دا ڈور۔ پھر ہے اجلسی علی المقعد، سیٹ پر بیٹھو، اور انگلش میں کہیں گے سیٹ آن دا سیٹ۔ اس کے بعد ہے اذهب الی المدرسۃ، گو ٹو اسکول۔ اس کے بعد ہے ادخل الفصل یا ادخل الفصل، انٹر دا کلاس روم۔ پھر ہے افتح الکتابہ، اوپن دا بک۔ اس کے بعد ہے اقرأ الدرس یا اقرأ الدرس، ریڈ دا لیسن۔ پھر ہے ادخلی المطبخ، انٹر دا کچن۔ پھر ہے افتحی الثلاجۃ، اوپن دا ریفریجریٹر، اور سب سے آخر میں ہے کلی التفاح، ایٹ دا ایپلس۔ تو دوستوں یہ تھے وہ تمام جملے جو اس لیسن میں آنے والے ہیں۔ اب آئیے ایک نظر لیسن پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہے فعل امر، اور میں نے بتایا تھا کہ فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن کے معانی بھی اوپر بتائے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر جملے ہیں، تو سب سے پہلے ہے حامد یذهب الی المدرسۃ وانت اذهب الی البیت، حامد اسکول جا رہا ہے اور تم گھر جاؤ، اور انگلش میں کہیں گے حامد از گوئنگ ٹو اسکول اینڈ یو گو ہوم۔ اس کے بعد ہے تکتب فاطمۃ الرسالۃ وانت یا زینب اکتبی الدرس، یہاں پر درس لکھا ہے لیکن یہ ہوگا درس۔ فاطمہ خط لکھ رہی ہے اور تم اے زینب سبق لکھو، اور انگلش میں کہیں گے فاطمہ از رائٹنگ دا لیٹر اینڈ یو او زینب رائٹ ڈاؤن دا لیسن۔ اس کے بعد ہے احمد یفتح الکتابہ وانت یا خالد افتح الباب، احمد کتاب کھول رہا ہے اور تم اے خالد دروازہ کھولو، اور انگلش میں کہیں گے احمد از اوپننگ دا بک اینڈ یو او خالد اوپن دا ڈور۔ اس کے بعد ہے یا راشد افتح الکراسۃ وخذ القلم واکتب الدرس، او راشد اوپن دا نوٹ بک، ٹیک دا پین اینڈ write down the lesson۔
اس کے بعد ہے یا فاطمۃ اذهبی الی البیت وافتحی الباب واجلسی علی المقعد، اے فاطمہ گھر جاؤ، دروازہ کھولو اور سیٹ پر بیٹھو۔ اور انگلش میں کہیں گے او فاطمہ گو ہوم، اوپن دا ڈور اینڈ سٹ آن دا سیٹ۔ اس کے بعد ہے انت یا احمد اذهب الی المدرسۃ وادخل الفصل وافتح الکتاب واقرأ الدرس۔ یہاں پر لکھا ہے وادخل، لیکن جب واو کو ادخل سے ملائیں گے تو الف کو نہیں پڑھیں گے، تو واو کو سیدھے دال میں ملا دیں گے، تو کہیں گے وادخل۔ اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو او احمد گو ٹو اسکول، انٹر دا کلاس روم، اوپن دا بک اینڈ ریڈ دا لیسن۔ اور سب سے آخر میں ہے انتی یا زینب ادخلی المطبخ وافتحی الثلاجۃ، یا کہہ سکتے ہیں وافتحی الثلاجۃ وکلی التفاح۔ اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن ہوگا یو او زینب انٹر دا کچن، اوپن دا ریفریجریٹر اینڈ ایٹ دا ایپلس۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا سبق۔ اب آئیے ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر فعل امر کی گردان کو ان کے معنی کے ساتھ یاد کرنا ہے، اس کے بعد جملوں کی تصحیح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے اذهبی یا حامد الی المدرسۃ ویا فاطمۃ اکتبی الدرس، پھر ہے یا فاطمۃ اذهبی الی البیت وافتحی الباب واجلس علی المقعد۔ اس کے بعد ہے یا خالد افتح الباب وادخل الفصل۔ اس جملے میں دوستوں میرے خیال سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے انتی یا زینب ادخلی المطبخ وافتحی الثلاجۃ وخذی اللحم۔ اور سب سے آخر میں ہے انت یا حامد اذهب الی الحدیقۃ واجلسی علی المقعد۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پر خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے انت یا احمد الی المدرسۃ والفصل، پھر ہے یا فاطمۃ الی البیت والباب وعلی المقعد۔ اس کے بعد ہے انتی یا زینب درسکی وفی الکراست۔ اس کے بعد ہے یا راشد الکراسہ والقلم والدرس۔ اور سب سے آخر میں ہے انتی یا بنتو المطبخ والثلاجہ والتفاح۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر درج ذیل افعال سے امر کے مذکر اور مؤنث کے صیغے بنانے ہیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہے تکتبو، تذہبو، تفتحو، تقرؤ اور تجلسو۔ تو دوستوں یہ تھا آج کا لیسن۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔